السلام علیکم۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب ہم آئینہ دیکھیں، شیشہ دیکھیں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کتنے عجیب اخلاق بتائے، کیونکہ بندہ اگر تھوڑا سا سوچے، جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں دنیا کی ذہن سے نکل جاتی ہیں، صرف اپنے چہرے پہ بندے کا فوکس رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ جب آپ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا، یعنی میرے اخلاق بھی بہترین ہو جائیں جس طرح آپ نے میرے چہرے کو بنایا ہے۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب آپ کے ذہن سے ساری چیزیں نکل جائیں اور صرف آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی اس وقت ذہن میں نہیں رہتا، اس وقت بھی آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے جتنا خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی میرے اخلاق بھی خوبصورت بنائیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم اخلاق کی ہی ہے۔ یا اگر ہم شیشہ یا آئینہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کیونکہ ایک بار غالباً میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا، ابھی میں بھول گیا حوالہ، لیکن کچھ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ لوگ اللہ کی کتنے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودی جو تھے انہوں نے بولا کہ آپ لوگ تو واش روم جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو یہ سوتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے ہو گئی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اور اس کی دعا بتائی ہے، اگر ہم وہ کام اس طریقے پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طریقے پر کریں، اور جو دعا انہوں نے پڑھی وہ دعا پڑھیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ مثلا ہم سو رہے ہیں تو اس کی دعا پڑھیں، واش روم جا رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں۔ السلام علیکم۔